السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یو نیوز اور میں ہوں ثاقب چودھری۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مریم نواز کی نئی میڈیا مہم کے حوالے سے اور پی ڈی ایم میں پڑنے والی پھوٹ پر۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے مریم نواز کی نئی میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ اس اسٹریٹجی کو کامیاب بنانے کے لیے ان کی پوری ٹیم اس وقت بھرپور طریقے سے سرگرم عمل ہے۔ اس نئی میڈیا اسٹریٹجی کا مقصد لوگوں کی توجہ نواز شریف کی صحت سے اور ان کی والدہ کی میت کو کوریئر کے ذریعے پاکستان بھیجنے سے ہٹانا ہے۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اپنی والدہ کی میت کے ساتھ پاکستان کیوں نہیں آئے، اور اس بات پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف انہوں نے اپنی والدہ کی میت کو ایک کوریئر کمپنی کے ذریعے پاکستان بھجوایا ہے، حالانکہ ان کے پاس اتنی تو توفیق تھی کہ وہ ایک چارٹر طیارہ کروا کر اپنی والدہ کی میت کو پاکستان بھیج سکتے تھے۔ اگر نواز شریف میت کے ساتھ خود نہیں آنا چاہتے تھے اور اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو بھی پاکستان نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اسحاق ڈار بھی اس وقت مفرور اور اشتہاری ہیں، شہباز شریف کے بیٹے بھی عدالتی مفرور ہیں، تو کم از کم خاندان کا کوئی اور فرد تو دستیاب ضرور تھا۔ ان میں سے کوئی بھی چارٹر طیارہ کروا کر اپنی دادی کی میت کو پاکستان لا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور میت کی تصحیح کرتے ہوئے اسے کوریئر کر دیا گیا۔ اب بیگم شمیم کی میت پاکستان آنے والی ہے، جنازے کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے اور تمام تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اس ساری صورتحال کے دوران مریم نواز اپنی دادی کی موت پر مسلسل سیاست کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مریم نواز نے پشاور میں ہونے والے پی ڈی ایم جلسے کے فوراً بعد ہی اپنی اس نئی میڈیا اسٹریٹجی کا افتتاح کر دیا۔ اس نئی مہم کا افتتاح اس ٹویٹ سے ہو جاتا ہے جس میں مریم نواز نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ حکومت نے ان کی دادی کی وفات کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا اور حکومت میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تب سے لے کر اب تک مریم نواز کی جانب سے بڑی کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں، وہ پرانی باتوں کو بھی کرید رہی ہیں، گھڑے مردے اکھاڑ رہی ہیں۔ اب دادی کی موت کے وقت جیل کی باتیں دہرانے کی کیا ضرورت تھی کہ جیل میں انہیں چوہوں کا بچا ہوا کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ ہمارے میڈیا کے لیے بھی المیہ ہے کہ سیاست دان میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میڈیا بھی انجانے میں آسانی سے استعمال ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل گلگت بلتستان الیکشن کی مہم کے دوران بھی انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ جیل میں ان کے کمرے اور واش روم میں بھی کیمرے لگائے گئے تھے۔ ناظرین، نون لیگ کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے لاہور کے رائے ونڈ میں صحافیوں کا ایک بڑا اجتماع منعقد کیا، جس میں لاہور اور دیگر شہروں کے نامور صحافیوں نے شرکت کی۔ اسلام آباد کے کچھ صحافیوں کو بھی کال موصول ہوئی کہ اگر آپ مریم نواز کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لاہور آنے جانے اور قیام و طعام کا خرچہ مریم نواز اٹھائیں گی۔ ناظرین، مریم نواز کی دادی فوت ہو چکی ہیں، میت ان کے گھر پڑی ہے، ابھی ان کا جنازہ نہیں ہوا اور مریم نواز نے اس سارے معاملے پر سیاست شروع کر رکھی ہے۔ اس معاملے میں مریم نواز بہت ہی چالاک اور ہوشیار عورت ہیں، وہ میڈیا کی توجہ ہٹانے میں ماہر ہیں۔ وہ صرف ایک ٹویٹ کر کے یا ایک بیان دے کر میڈیا کی توجہ اصل معاملے سے ہٹانے میں ماہر ہیں، جس کی تازہ مثال ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شروع میں جب ان کی دادی کی وفات کا اگلا دن تھا تو انہوں نے تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے کے بجائے منصور علی خان کو ان کے یوٹیوب چینل کے لیے انٹرویو دے دیا، پھر وہ انٹرویو ایکسپریس ٹی وی پر بھی آیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ تھا جو کہ ہلکا پڑ گیا تھا، وہ معاملہ صحافیوں کی جانب سے ایک درخواست دائر کرنا تھا۔ کچھ صحافیوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، لیکن یہ معاملہ میڈیا پر ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ مریم نواز نے اس میڈیا کو دوبارہ اٹھانے کے لیے غریدہ فاروقی کا استعمال کیا۔ غریدہ فاروقی نے جج کے سامنے پیش ہو کر کہا تھا کہ وہ اس کیس سے دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں، لیکن جب مریم نواز کی جانب سے اس معاملے کو دوبارہ اٹھانے کا سگنل ملا تو غریدہ فاروقی نے دوبارہ سے اس کیس میں شامل ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا اور میڈیا کی توجہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف سے ہٹ کر اس کیس پر لگ گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے روزانہ 10 سے 12 بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، مسلسل ٹویٹس بھی کی جا رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیا پرسنز کو اور
اور صحافیوں کی توجہ اصل معاملات سے ہٹائی جائے۔ انہیں اس طرح سے مینیج کیا جائے کہ ان کی توجہ دیگر معاملات میں تقسیم رہیں اور یہ نواز شریف کے حوالے سے کم بات کریں۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ لوگ تو بات ضرور کریں گے اور سوالات اٹھائیں گے کہ میاں نواز شریف واپس کیوں نہیں آئے، ان کے بیٹے پاکستان کیوں نہیں آئے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران میاں نواز شریف کے کلینک کے چکر دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، تاکہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے یہ بتایا جا سکے کہ میاں نواز شریف واقعی بیمار ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں شریک نہیں ہو رہے اور خطاب نہیں کر رہے۔ ناظرین، اب تھوڑی سی بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم کی کشتی میں مسلسل سوراخ جو بڑھتے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم پاک فوج کے خلاف ایک گٹھ جوڑ ہے اور پاک فوج کے خلاف ایک بڑی آواز محسن داوڑ کو پہلے ہی پی ڈی ایم سے نکالا جا چکا ہے۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات اتنے عروج پر پہنچ چکے ہیں کہ نون لیگ جس بندے کو کہتی ہے کہ وہ ملتان جلسے میں شرکت نہ کرے، بلاول بھٹو اسی شخص کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے ہر صورت میں ملتان جلسے میں شرکت کرنی ہے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی نے محسن داوڑ کو کراچی جلسہ میں مدعو تو کیا تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان کی شرکت کی شدید مخالفت کی، جس کے بعد محسن داوڑ نے پی ڈی ایم کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی پاکستان بھیجنے کے معاملے پر شریف خاندان میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں سے سخت ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی پہلی دستیاب فلائٹ سے بھجوایا جاتا تو تاخیر نہ ہوتی۔ دونوں نے مریم نواز سے رابطہ کر کے اس معاملے پر سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں